تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کے بارے میں ایک بنیادی اصول دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة، عورت سے جو نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک، مال دیکھا جاتا ہے، دوسرا حسب دیکھا جاتا ہے، تیسرا جمال دیکھا جاتا ہے، اور چوتھا دین دیکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کی زبان سے وہ بول نکلتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان پر وہ ارشادات جاری ہوتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بات فرمائی فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین، اگر تیرے نظر میں درجین دین قابل ترجیح ہوا تو پھر تو کامیاب ہو گیا۔ اگر دین تیرے نظر میں قابل ترجیح چیز بن گئی پھر تو کامیاب ہو گیا۔ اگر دین کے ساتھ جمال بھی ہو، حسب بھی ہو، مال بھی ہو، نور علی نور، کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن نری دولت دین کے بغیر، نرا حسن دین کے بغیر، نرا حسب نسب دین کے بغیر۔ تو ایک تابعی، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی اور بیوی والوں کے بیوی کے خاندان میں ایسا ہوں شاید مجھ سے زیادہ گھٹیا کوئی نہیں ہوگا، بڑا مجھے رسوا کیا جاتا ہے، بڑے مجھے ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت سفیان ابن عیینہ، ان کے خدمت میں ایک شخص آیا کہ میں اپنی بیوی کے ہاں اور اپنی بیوی والوں کے ہاں بڑا ذلیل و رسوا ہوں۔ تو فوراً یہ بھونک گئے، کہا تو نے ان کی سے شادی عزت حاصل کرنے کے لیے کی تھی؟ کہا بڑے شان و شوکت والے تھے۔ میں نے کہا کمزور آدمی ہوں، کمزور گھرانہ ہے، تعلقات بڑے ہو جائیں گے، بڑے تعلقات بن جائیں گے۔ تو فرمانے لگے جو عزت کے لیے یہ کرتا ہے اللہ اسے رسوا کرتا ہے، جو مال و دولت کے لیے کرتا ہے اللہ اسے فقیر بنا دیتا ہے، اور جو دین کی خاطر کرتا ہے اللہ دین بھی دیتا ہے، اللہ روزی بھی دیتا ہے، اللہ دین بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے۔ تو اس ازواجی زندگی کی خوبصورتی، اس عمارت کی بنیاد کس پہ کھڑی ہے؟ کیا ترجیح کیا تھی؟ چلو اب تو شادی ہو گئی، تو میاں شادی کے بعد بھی تو پہلی ترجیح دینداری بنائی جائے۔ جب تک وہ مرد کچھ بھی کرتا رہے عورت کو بھی فکر نہیں ہوتی، لیکن جہاں معاملہ اس کی ذات کا آتا ہے اب اسے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میاں پہلے اس کی دینداری کی فکر کیوں نہیں کی؟ وہ عورت کچھ بھی کرتی رہے، جب معاملہ اس شوہر کی عزت کا آ جاتا ہے اب اسے فکر ہوتی، ارے میاں پہلے اس کی دینداری کی فکر کیوں نہیں کی؟ پہلے اس کی دینداری کی فکر کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہے دین کے بغیر گھریلو زندگی نہیں کامیاب ہو سکتی۔ ڈگریوں سے تھوڑی گھر بنتے ہیں بھائی، پیسوں سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، دولت سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، اسٹیٹس سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، فرنیچر اور اچھے ٹائلوں سے اور اچھی آمدنیوں سے تھوڑی گھر بنتے ہیں۔ اگر اس سے گھر بنتے تو آج مغرب کے ہر دوسری عورت کو طلاق نہ ہوتی، ہر دوسری عورت کو طلاق نہ ہوتی، اور اونچے اور خوشحال گھرانوں میں طلاق اور خلا کی آواز نہ آتی۔ کبھی عدالتوں کا رخ ہو، سنیے ذرا کسی وکیل سے بتائے گا کہ 99% کیسز عدالتوں میں طلاق اور خلا کے ہیں، 99%۔ کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا، کس بربادی اور ہلاکت کی طرف۔ دین سے گھر بنتے ہیں، اور دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف داڑھی ٹوپی کا نام دینداری نہیں ہے۔ دین نام ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، قانون کے رس سے دور ہے، دنیا کے نظروں سے اوجھل ہے، اللہ کا خوف اسے دامن گیر ہے، کسی کا حق نہیں ضائع کرتا۔